بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک ایسے عظیم المرتبہ شخص کی داستان ہے جو اپنی حقیقی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں اور اپنے رب حقیقی کی تلاش میں مسلسل سرگرداں رہا۔ دین اسلام کے معزز و معتبر صحابہ کرام میں شمار کیے جانے والے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی ہم آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں صوبہ اصفہان کے ایک علاقے کا فارسی نسل نوجوان تھا اور جس بستی میں ہم رہائش پذیر تھے اس بستی کا نام جے تھا۔ میرا باپ اس بستی کا سردار تھا۔ میرا باپ اس بستی کا سب سے زیادہ مالدار اور روبدار شخص تھا۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ جس دن سے میں پیدا ہوا اس دن سے مجھ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی ویسے ویسے اس کی شفقت اور محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ مجھے گھر کی چار دیواری میں اس طرح پابند کر دیا گیا جس طرح گھر کی دو شیزاؤں کو پابند کر دیا جاتا ہے۔ میں نے محبت کے اس قید خانے میں مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ اس میں مجھے بہت زیادہ محنت درکار ہوتی اور میں نے اس محنت کے بل بوتے پر ایک اس میں خاص مقام پیدا کر لیا۔ بالآخر مجھے اس آتش کدہ کا نگران بنا دیا گیا اور میں ایک لمحہ کے لیے بھی اس آتش کدہ کی آگ کو بجھنے نہ دیتا۔ میرے والد اپنے علاقہ کے بہت بڑے جاگیردار تھے۔ سالانہ وافر مقدار میں غلہ ہمارے گھر آتا۔ روزانہ اس جاگیر کی دیکھ بھال میرے والد کا معمول تھا۔ ایک دن وہ کسی بہت ضروری کام میں مشغول ہو گئے اور مجھ سے کہا کہ بیٹا آج میں کھیتوں میں نہ جا سکوں گا، اور مجھے حکم دیا کہ میری جگہ تم جاؤ اور کھیتوں کی نگرانی کرو۔ میں گھر سے تو اپنی جائیداد کی نگرانی کے لیے نکلا تھا، لیکن راستے میں میرا گزر ایک نصارہ کے گرجے کے پاس سے ہوا۔ میں سیر کرنے کے لیے اس میں چلا گیا۔ میں نے ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے ان کا عبادت کرنے کا طریقہ بہت پسند آیا اور میں اس دین کو بہت پسند کرنے لگا اور شام تک وہیں پر رہا۔ میں ان سے دریافت کیا کہ اس دین کا مرکز کہاں ہے۔ انہوں نے مجھے ملک شام کا بتایا۔ رات کو جب میں گھر لوٹا تو گھر والوں نے دریافت کیا کہ سارا دن تم کہاں رہے۔ میں نے سارا قصہ اپنے باپ کو سنایا تو میرے باپ نے کہا بیٹا وہ دین اچھا نہیں ہے، تیرا اور تیرے بڑوں کا دین ہی بہتر ہے اور وہی حق ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، وہی دین بہتر ہے۔ باپ کو میری جانب سے خدشہ ہوا کہ کہیں چلا نہ جائے تو اس نے میرے پیر میں ایک زنجیر ڈال دی اور مجھے گھر میں ہی قید کر دیا، اور میں ان عیسائیوں سے کہلا بھیجا کہ جب ملک شام سے سوداگر آئیں جو اکثر آتے ہیں تو مجھے اطلاع کرنا۔ چنانچہ کچھ سوداگر آئے اور ان کی اطلاع مجھے ملی۔ جب وہ سوداگر واپس جانے لگے تو میں نے اپنے پاؤں کی زنجیر کاٹ دی اور بھاگ کر ان کے ساتھ ملک شام چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے تحقیق کی کہ اس مذہب کا سب سے زیادہ ماہر شخص کون ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ گرجا گھر میں فلاں شخص اس کا ماہر ہے۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور اس سے کہا کہ مجھے تمہارے دین میں داخل ہونے کی رغبت ہے اور میں تمہاری خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے منظور کر لیا اور میں اس کے پاس رہنے لگا، لیکن وہ کچھ اچھا آدمی نہ نکلا۔ لوگوں کو صدقہ کی ترغیب دیتا اور جو کچھ جمع ہوتا اس کو اپنے پاس رکھ لیتا اور غریبوں کو کچھ نہ دیتا۔ کچھ مدت بعد وہ مر گیا اور اس کی جگہ دوسرے شخص کو بٹھایا گیا۔ وہ اس سے زیادہ بہتر تھا۔ میں اس کی خدمت میں رہنے لگا، مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ بالآخر وہ بھی مرنے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے کسی کے پاس رہنے کی وصیت کر دو۔ اس نے کہا کہ میرے طریقے پر صرف ایک ہی شخص اس دنیا میں ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ میں اس کے مرنے کے بعد اگلے شخص کے پاس چلا گیا، اس کو اپنا قصہ سنایا تو اس نے مجھے اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ آخرکار اس کی بھی وفات ہونے لگی تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب کہاں جاؤں، تو اس نے مجھے فلاں شخص کے پاس بھیج دیا۔ میں فلاں شخص کے پاس جا کر اپنا قصہ بیان کیا تو اس نے بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ بھی اچھا آدمی تھا۔ جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب کہاں جاؤں، تو اس نے کہا کہ غموریا میں فلاں شخص کے پاس چلے جانا۔ میں وہاں چلا گیا۔ یوں میں در بدر بھٹکتا رہا۔ اب اس شخص کی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں، تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم اب کوئی بھی شخص اس دنیا میں نہیں رہا جو ہمارے طریقہ کار پر ہو۔ البتہ نبی آخر الزماں کے پیدا ہونے کا زمانہ قریب ہے جو دین ابراہیمی پر ہوں گے اور عرب میں پیدا ہوں گے، اور ان کی ہجرت کی زمین ایسی جگہ ہے جہاں کھجوروں کی پیداوار بکثرت ہے اور اس کے دونوں جانب کنکریلی زمین ہے۔ ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ ہدیہ نوش فرمائیں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہرت نبوت ہوگی۔ اگر تجھ سے ہو سکے تو اس سرزمین پر پہنچ جانا۔ اس کے انتقال کے بعد قبیلہ بنو کلب کے چند تاجروں کا وہاں گزر ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو تو اس کے بدلے یہ گائے اور بکریاں تمہاری نظر ہیں۔ انہوں نے قبول کر لیا اور مجھے وادی کرا لے آئے، یعنی مکہ مکرمہ۔ وہ گائے بکریاں میں نے ان کو دے دیں، لیکن انہوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا کہ مجھے مکہ مکرمہ میں اپنا غلام ظاہر کیا اور مجھے بیچ دیا۔ بنو کرینہ کے ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ مجھے اپنے وطن مدینہ طیبہ لے آیا۔ مدینہ طیبہ کو دیکھتے ہی میں نے جو علامات دیکھی تھیں اور سنی تھیں وہ میں نے پا لی اور پہچان لیا کہ یہ وہی جگہ ہے۔ میں وہاں رہتا رہا۔
کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک قباء میں ہی تشریف فرما تھے۔ میں نے حضور کی خبر سن کر جو کچھ میرے پاس تھا لے جا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اور عرض کیا یہ صدقہ کا مال ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تناول نہ فرمایا بلکہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ یہ فقراء میں تقسیم کر دو۔ ایک نشانی پوری ہو گئی، میں نے پھر کچھ مال جمع کیا اور آپ کے پاس مدینہ طیبہ میں گیا اور میں نے کھجوریں پیش کیں اور کھانا پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ ہدیہ ہے، تو حضور نے اس میں سے تناول فرما لیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ دوسری علامت بھی پوری ہوئی۔ اس کے بعد میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوا۔ اس مرتبہ حضور ایک صحابی کے جنازے میں شرکت کی وجہ سے جنت البقیع میں تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ کو سلام عرض کیا اور پشت کی جانب گھومنے لگا۔ آپ سمجھ گئے اور اپنی چادر مبارک کمر سے ہٹا دی۔ میں نے مہر نبوت کو دیکھا تو جوش میں آ کر اس پر جھک گیا، اس کو چوم رہا تھا اور رو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سامنے آؤ۔ میں سامنے حاضر ہوا اور حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا۔ اس کے بعد میں نے اپنی غلامی کے مشاغل میں پھنسا رہا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آقا سے مطابقت کا معاملہ کر لو۔ میں نے اس سے معاملہ کر لیا۔ اس نے دو چیزیں بدل کتابت قرار دیں۔ اول یہ کہ 40 اوقیہ نقد سونا، ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر ہوتا ہے، اور دوم یہ کہ 300 درخت کھجور کے لگاؤں اور ان کی پرورش کروں یہاں تک کہ کھانے کے قابل ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے وہ درخت لگائے اور آپ کا یہ معجزہ تھا کہ تمام درخت اسی سال پھل لے آئے، مگر ایک درخت نہ پھلا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ درخت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لگا ہوا تھا، حضور کے دستے مبارک کا نہ تھا۔ چنانچہ حضور نے اسے نکالا اور اسے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ حضور کا دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ بے موسم درخت لگایا اور اسی سال وہ درخت بھی پھل لے آیا، اور سلمان فارسی نے ان درختوں کی خبر گیری کی اور اتفاقاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہیں سے سونا آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی کو مرحمت فرما دیا اور فرمایا کہ اس کو لے جا کر اپنے بدلے کتابت میں دے دو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ کافی ہوگا؟ وہ بہت زیادہ مقدار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے پورا فرما دے گا۔ چنانچہ میں وہ سونا اس کے پاس لے گیا اور اس کی اپنی جانب سے ادا کیا تو میرے آقا نے مجھے آزاد کر دیا۔